أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان.
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمتك يا رب كذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد میں گزار ہوں جناب حیدر صاحب سے کہ آئیں اور مختصر کلام پیش کریں کیونکہ جناب فاطمین نہیں پاسی میں ہیں آواز والا نعرہ سلوات بیٹھے رہو ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد نو ہے کہ چند شعر پیش ہیں میں زینب کلثوم کے باغ یوزاری بولو میرے بابا آئے اچھے نہیں لگتے ہے یہ خاموش تمہارے بولو میرے بابا اور ملزم کے پسر تو نے وہ تلوار لگائے ہے غش میں نمازے ہائے ہائے فرق
شہ مظلوم سے ہے خون بھی جاری، مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب میں گزار کو واسطہ رسولیت کا نظام مراسیب کے واسطہ کے آیا مجلس کا فرمایا آواز بلند نعرہ تکبیر۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی حدیث قدسی نادی علیا مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم و غب سینولی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ صلوات بھیجے پر محمد و آل سورہ فاتحہ کی التماس ہے کہ بانی شبیبۃ الحر میر اکبری صاحب تابہ صلاح اور سوز خان ابن میر قاسم علی صاحب کی روحوں کو اور جملہ مومنات کی روحوں کے طرح ثواب فرما دے۔ ایک اور اہم اعلان جو یہاں اس تابوت کے جو منتظمین ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان ہے، خصوصی گزارش ہے کہ سوگواران مولا علیہ السلام بالخصوص نوجوانوں سے گزارش ہے کہ تابوت کا عملہ چلتے وقت ہاتھوں کو پکڑ کر تابوت کے آگے ایک حلقہ بنا لیں، اور تاکہ تابوت کو آگے بڑھنے میں دشواری نہ ہو، کیونکہ جب تابوت بڑھتا ہے تو سامنے سے جو لوگ آتے ہیں وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دقت ہو جاتی ہے۔ تابوت کو آگے بڑھنے میں دقت ہو جاتی ہے، لہٰذا ایک حلقہ بنا لیا جائے اور جو بھی اس کے اندر آئے کوشش یہ ہو کہ بھائی وہ اپنے چپل جوتے اتار کے اندر آئے، ورنہ بہت سے لوگ جو جوتے چپلیں پہن کر آ جاتے تو توہین بھی ہوتی ہے، اور جو ننگے پیر ہوتے ہیں ان کے پیر بھی کچل جاتے ہیں، اس سے وہ زخمی بھی ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس بات کی احتیاط کریں کہ جوتا اس حلقے کے اندر جوتا چپلیں اتار کے اندر داخل ہو، یہی اس سے تاکہ وہ تابوت کے پہنچنے میں دیری اس میں نہیں ہو پائے گی اور تابوت اپنے موقع پر پہنچ جائے گا۔ صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ ظاہر کہ تھوڑی تاخیر ہو گئی کیونکہ اتنا زیادہ جام تھا کہ پہنچنے میں بہت دیر لگ گئی یہاں کے اوپر، اور اس کے بعد کی بھی مجلسیں ہیں جس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ میرا جو طریقہ ہے کہ چند جملے ماہ مبارک کے سلسلے میں اور جو روزوں کی عظمت و شرف و مرتبہ ہے اس کے سلسلے چند جملے
तबरुक पेश करता हूँ कि माह मुबारक वो है कि जिसमें इंसान अपने तमाम गुनाहों से माफ़ी मांग सकता है और अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले रहते हैं और अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है कौन है जो अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगने पर तैयार है। हर तौबा कबूल है, हर इस्तग़फ़ार कबूल है यहाँ के ऊपर। और इसी को माह मुबारक कहते हैं जो बरकतों का महीना है, जिसमें बरकती बरकतें हैं, शरफ़ ही शरफ़ है। मैंने इस काफ़ी अर्से पहले एक वाक़या बयान किया था यहाँ के ऊपर, कई साल हो गया, हो सकता है हमारे बच्चों ने ना सुना हो, वो पेश करता हूँ कि बरकत के मानी क्या है। इस वाक़े से अंदाज़ा हो कि बरकत कहते किसको हैं। आम तौर से बरकत के मानी के लिए जाते हैं कि किसी चीज़ में भी इजाफा हो जाए हम उसको बरकत कहते हैं, किसी चीज़ में ज़्यादती हो जाए तो हम उसको बरकत कहते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि किसी ने 10,000 रुपये तजारत में लगाए और साल भर वो 1 लाख हो गए, तो हम कहते साहब बड़ी बरकत हुई, साहब तजारत में बड़ी बरकत हुई, 10,000 के 1 लाख हो गए। किसी की माशाल्लाह 12 औलादें हो गई तो हमने साहब औलादों में बड़ी बरकत हो गई, माशाल्लाह उनकी 12 औलादें हैं। किसी की 100 साल की उम्र हो गई, हमने भाई उम्र में बड़ी बरकत है, 100 साल की उम्र हो गई। तो आप याद रखें कि सिर्फ इजाफे का नाम बरकत नहीं है, सिर्फ इजाफे का नाम बरकत नहीं है। आपने 10,000 लगाए और बेईमानी से 1 लाख हो गए तो इजाफा तो होगा, बरकत नहीं हुई, उसको बरकत नहीं कहा जाएगा। आपकी औलादें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उनके अफ़ाल बुरे हैं और उनका किरदार बुरा है, न नमाजी हैं, न रोज़ेदार हैं, न मातमदार हैं, तो इजाफा तो हुआ है, बरकत नहीं हुई है। 100 साल की उम्र हो गई, कोई न कभी नमाज पढ़ी, न कभी रोज़ा रखा, न कभी किसी नेक काम में उसमें अंजाम दिया, तो उम्र में इजाफा तो हुआ है, बरकत नहीं हुई है। बरकत इसको कहते हैं कि नेक कामों के ज़रिए से इजाफा हो। आप देखिए तिजारत बढ़े मगर हराम माल से नहीं बढ़े, हलाल माल से बढ़े। बच्चे हों मगर नेक और साले और दीदार हो तो उसको बरकत कहा जाएगा। उम्र में इजाफा हो मगर इताअत इलाहिया भी मसर हो तब हम कहेंगे बरकत हुई है। सलवात नवाज मोहम्मद। अब वो वाक़या आपके सामने इख्तिसार से आपके सामने कर दूँ कि जंग खंदक का ज़माना था और बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानियाँ थी और खंदक खोदी जा रही थी चारों तरफ। तमाम मुसलमान खंदक खोदने में लगे हुए थे, बड़ी खाने पीने की बड़ी दिक्कतें थीं। अब यहाँ शिया सुन्नी दोनों किताबों की रवायत मौजूद है, मुस्तफ़ा अलैह बिल्कुल रवायत है आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उसके बाद जनाब जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी जो बहुत ही मशहूर, आप बराबर सुनते रहते हैं उनका नाम, जब हदीस किस्सा जब भी शुरू होती है तो पहला इन्हीं का नाम आता है, अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी। तो इन्हीं का ये वाक़या है कि वो रसूलुल्लाह की खिदमत में पहुँचेंगे। अल्लाह के रसूल, आज मेरी तमन्ना ये है कि आप आज मेरे घर में रोज़ा भी लोग रख रहे थे कि आज रोज़ा मेरे घर में आप इफ्तार फरमाएँ, रोज़ा जो है आप अपने घर में खोलें, मेरे घर में खोलें। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं अकेला आऊँ या जिसको भी चाहे साथ ले आऊँ। अब जाहिर जाबिर ये तो कह नहीं सकते थे किसी को ना लाइएगा, अकेले ही आइएगा, ये तो हिम्मत नहीं कहने की। हाँ कह दिया भाई अल्लाह के आपकी मर्जी जिसको भी चाहे अपने साथ ले आए। अच्छा उसके बाद रसूल ने पूछा ये बताओ घर में खाने का इंतज़ाम क्या है? तो कहा कि एक बकरी है, गोश्तफंद है जिसको हलाल करके खाना तैयार किया जाएगा और 30 से आटा है कि जिससे रोटी तैयार होगी। अब ये सब बातचीत पूरी हो गई। अब जब शाम होने लगी, बहुत दिलचस्प तारीखी वाक़या है, जब शाम होने लगी तो रसूलुल्लाह से वो एक बुलंदी पर तशरीफ़ ले गए और बुलंदी पर जाकर ऐलान किया सब मुसलमानों चलो जाबी के घर में दावत है। और जो लखनऊ का मुहावरा है कि हाथों के तोते उड़ जाना, वही हाथ जाबिर का हो गया कि ये क्या रसूलुल्लाह ने कर दिया। वो बूढ़ी ने पूछा था जिसको भी चाय ले आओ, तो मैंने सोचा था मौला अली को ले आएंगे साथ में, एक दो और जो चाहने वाले वो साथ आ जाएंगे, लेकिन अब तो रसूलुल्लाह ने ऐलान फरमा दिया सारे मुसलमान चलो। और उस वक्त तारीख में कि 3,000 मुसलमान थे उस वक्त जो जंगे खंदक में खंदक खोद रहे थे। अब पूरी भीड़ चली जाबिर के घर की तरफ
اب جابر گھبرائے میں دوڑتے ہوئے پہنچے اپنے گھر. بیوی نے دیکھا جابر گھبرائے, نے کیا بات ہے, کیوں اتنے گھبرائے ہو؟ کہا جی یہ واقعہ ہو گیا, میں نے اللہ کے رسول کو گھر پر کھانے کی دعوت دی. رسول اللہ نے پوچھا مجھ سے کہ میں اکیلا ہوں, جس کو دل چاہے لے آئے. میں نے کہا جس کو دل چاہے لے آئیے. تو انہوں نے پورے مجمع کے لیے اعلان کر دیا, تو پورا مجمع چلا آ رہا ہے. اب یہاں کے اوپر جیسے عام طور سے مشہور ہے کہ مردوں سے زیادہ عورتوں کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. وہ خاتون بالکل نہیں گھبرائی, وہ مومنہ بالکل نہیں گھبرائی. اس نے کہا جابر پہلے یہ بتا دو, بہت توجہ ہے, یہ بتا دو کیا تم نے رسول اللہ کو بتا دیا تھا کہ گھر میں کھانے کا کتنا انتظام ہے؟ کیا رسول کو بتا دیا تھا گھر میں کھانے کا کتنا انتظام؟ کہا میں نے بتا دیا تھا کہ ایک گوسفند ہے جس کو حلال کر کے اس سے سالن تیار ہوگا, اور 3 سیر آٹا ہے جس سے روٹی تیار ہوگی. مومنہ کہتی ہے اے جابر بالکل نہ گھبراؤ, بالکل نہ گھبراؤ, اللہ کا رسول کسی سی چہیتے صحابی کی بے عزتی کا سبب نہیں بن سکتے, اس کی توہین کا سبب نہیں بن سکتے. جابر بالکل نہ گھبراؤ, بالکل نہ گھبراؤ. رسول اللہ تشریف لائے. تمام بہت بڑا صحن تھا جناب جابر کے گھر کا. 10 کی ٹولیوں میں مسلمانوں کو بٹھا دیا کہ یہاں سب کے سب بیٹھ جاؤ. اس کے بعد سنیے, فرماتے ہیں جابر وہ تنور کہاں جس پر روٹی پک رہی ہے؟ کہ وہ ایک نگاہ اس تنور کے اندر ڈالی. کیا وہ دیگچی کہاں ہے کہ جس میں سالن پک رہا ہے؟ ایک نگاہ اس دیگچی کے اندر ڈالی. اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ فرماتے ہیں اے علی قریب آ جاؤ, اے علی قریب آ جاؤ, میں کھانا نکالتا جاتا ہوں تم بانٹتے جانا. جب کھانا نکالنے والے رسول ہو, بانٹنے والے علی ہو, تو کوئی کمی کیسے آ سکتی ہے؟ صلوات بھی بڑا نواز. سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا. کھانا اسی طرح سے محفوظ تھا, کھانا اسی طرح سے موجود تھا. میں نے اس لیے واقعہ عرض کیا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے ایک نگاہ اس دیگچی میں ڈال دی تو اتنی برکت پیدا ہو گئی. اللہ کے رسول نے ایک نگاہ اس تنور میں ڈال دی تو اتنی برکت پیدا ہو گئی. تو اللہ کے رسول اگر ایک نگاہ ڈال دے تو اتنی برکت ہو جاتی ہے. تو جس ماہ مبارک پر خود اللہ کی نگاہیں جمی ہوئی ہوں, اس ماہ مبارک میں کتنی برکت ہوگی, کتنا شرف ہوگا. ایک صلوات بھیجے بڑا نواز صدر محمد. اب ظاہر ہے کہ اب اس سے زیادہ برکت اور کیا ہو سکتی ہے. روایت کہتی ہے, رسول فرماتے ہیں کہ 6666 آیتیں قرآن مجید میں, اگر عام دنوں میں قرآن کی ایک آیت پڑھو گے تو ایک آیت ہی کا ثواب ملے گا, ایک آیت پڑھو گے ایک آیت کا ثواب ملے گا. لیکن ماہ رمضان کی برکت یہ ہے ایک آیت پڑھو پورے قرآن مجید کا ثواب. اب اس سے بڑھ کر برکت اور کیا ہو سکتی ہے؟ صلوات بھی بڑا نواز صدر محمد. دو جملے اور کرنا چاہتا ہوں, 2 جملے اور. بہت بڑا بدقسمت ہوگا وہ انسان کہ جو صحت رکھتے ہوئے روزانہ رکھے. اس سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں ہے, اس سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں ہے کہ جو روزہ نہ رکھ سکے جبکہ رکھ سکتا ہو. میں روایت کا دوسروں سے خود کو آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ بدقسمت کتنا وہ ہے کہ جو روزہ رکھ سکتا ہو روزہ نہ رکھے, بہانے بازیاں کرے. تو اس کے لیے روایت آپ کے سامنے. ایک مرتبہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اصحاب کا مجمع ہے, اور فرزند رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس روزوں کو امت محمدیہ کے لیے مخصوص کر دیا ہے. یہ امت محمدیہ کے لیے مخصوص ہے روزے, امت محمدیہ کے لیے مخصوص ہے روزے.
میری عزت کی امت کے لیے اللہ نے روزوں کو مخصوص کر دیا ہے۔ اصحاب کا مجمع تھا، قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے، وہاں کے اوپر ایک شخص کھڑا ہو کے کہا کہ فرزند رسول آپ کی بات کبھی قرآن سے نہیں ٹکرا سکتی۔ ظاہر کہ جو آپ فرماتے ہیں وہ قرآن کہتا ہے، جو قرآن کہتا ہے وہ آپ کہتے ہیں، قرآن سے تو آپ کی بات ٹکرا نہیں سکتی۔ کہا بالکل صحیح ہے، قرآن سے ہماری بات نہیں ٹکراتی، نہ ہمارا قول قرآن سے ٹکراتا ہے نہ قرآن کا قول ہم سے ٹکراتا ہے، مگر یہاں تو آپ کی بات قرآن سے ٹکرا گئی، کیونکہ قرآن نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے۔ امام نے فرمایا کہ روزے مخصوص ہیں میرے عزت کی امت کے لیے، اس سے پہلے کسی امت کے اوپر روزے واجب نہیں تھے۔ امام فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے کسی بھی امت کے اوپر روزے واجب نہیں تھے۔ اس صحابی نے کہا، قرآن کا تلاوت کرنے والا تھا، اس نے کہا کہ فرزند رسول تو آپ کی بات تو قرآن سے ٹکرا رہی ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس سے پہلے بھی روزے واجب تھے، اس سے پہلے بھی روزے واجب تھے۔ امام نے ارشاد فرمایا ہماری بات کبھی قرآن سے ٹکرا نہیں سکتی، کبھی نہیں ٹکرا سکتی۔ پہلے جو روزے واجب تھے وہ امتوں پر نہیں واجب تھے۔ ارے توجہ رہے، امام فرما رہے ہیں کہ پہلے جو واجب تھے روزے وہ امتوں پر واجب نہیں تھے، رسولوں پر واجب تھے، پیغمبروں پر واجب تھے، انبیاء پر واجب تھے، اولیاء پر واجب تھے، اوصیاء پر واجب تھے، امت پر واجب نہیں تھے۔ پہلی مرتبہ اللہ نے امت محمدیہ پر روزے واجب کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اب توجہ رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس پر روزہ رکھتے ہیں وہ صحیح معنی میں روزدار بن جاتے ہیں تو ہمارا مرتبہ وہی ہو جاتا ہے جو پیغمبروں کا مرتبہ ہوتا ہے، جو انبیاء کا مرتبہ ہوتا ہے، جو رسول اور اوصیاء کا مرتبہ ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیج ظاہر ہے کہ ہم سب کا ذہن جو ہے پریشان ہے اور مسلسل جنگ کی خبریں آ رہی ہیں، اور خاص طور سے قم کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس میں تقریباً 1000 طلاب ہمارے یو پی کے وہاں پر طالب علم وہاں پر ہیں اور تحصیل علم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی تقریباً 8-10 ہزار تمام ملکوں کے وہاں پر طالب علم ہیں۔ ہمارا مرکز ہے، دینی مرکز ہے، وہاں اتنے علماء اور مراجع وہاں پر موجود ہیں۔ کل کی خبر یہ ہے کہ آیت اللہ نے مکارم شیرازی کے محفوظ رہ گئے، ان کے اوپر کوئی غضب نہیں پہنچا، ان کے گھر کے اوپر بم گرا تھا لیکن یہ کہ وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا۔ اس کا مطلب اعلان یہ ہے کہ مرکز مرجعیت کو ختم کیا جائے۔ اس کے لیے پورا امریکہ، اسرائیل، تمام عرب لوگ ہیں۔ تم نعرہ تو بدل نہیں پائے، پہلے بھی پہلے سید اسی لیے حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے ناد علی کو منتخب کیا ہے، جو ہمارا سہارا ہے، جو ہمارے لیے ڈھال ہے، جو ہمارے لیے سپر ہے۔ جب بھی ہم پر مصیبت آتی ہے یہی ناد علی ہم پڑھا کرتے ہیں۔
یہی مصیبتوں میں سپر بن جاتی ہے، یہی ہمارے لیے ڈھال بن جاتی ہے۔ صلوات بھیجو میرے نواز بہت قدسی ہے، اسی میں نے کہا قال اللہ تبارک و تعالی، اسی میں نے کہا قال اللہ تبارک و تعالی، یہ حدیث قدسی ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے کہ رسول علی کو پکاریے، اے رسول علی کو آواز دیجئے، جو مظہر عجائب ہے، جو مظہر عجائب ہے۔ عربی دانت نژاد تشریف فرما ہے، ایک ہے مظہر اور ایک ہے مظہر۔ مظہر کے معنی ہے جس سے عجائب کا ظہور ہو، اس کو مظہر کہتے ہیں، مظہر کہتے ہیں۔ اور مظہر کس کو کہتے ہیں؟ جو عجائب کا مرکز ہو، جو عجائب کا سورس ہو، جو عجائب کا منبع ہو، جس سے دوسرے عجائب حاصل کریں، جس سے دوسرے کرامات حاصل کریں، جس سے دوسرے معجزے حاصل کریں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ خود معجزے کا ظہور اس سے ہو، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو توسل کر لے وہ بھی صاحب اعجاز بن جائے۔ ایک صلوات بھیجو نواز محمد کہ جیسے بڑا دریا ہوتا ہے، جیسے بڑا دریا ہوتا ہے، اس سے چھوٹی چھوٹی ندیاں نکلتی ہیں۔ اصل وہ دریا ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹے دریائیں اور چھوٹی چھوٹی ندیاں نکلتی ہیں، تو یہ منبع و مرکز ہیں عجائب کے، جو ان سے جڑ جاتا ہے وہ بھی صاحب کرامت بن جاتا ہے، چاہے سلمان فارسی ہوں، چاہے بزر غفاری ہوں، چاہے مرداد ہوں، وہ بھی صاحب عجائب بن جاتے ہیں۔ صلوات بھیجو نواز محمد۔ مختصر بیان رہے گا، میں نے کہا تاخیر ہو چکی، لہٰذا طویل بیان کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا تھوڑی گفتگو ہے۔ عجائب، عجائب کا جو لفظ ہے، ایک چیز ہوتی ہے پلورل، ایک ہوتا ہے پلورل کا پلورل، اس کو جمع منتہل جمع کہتے ہیں عربی میں، یعنی جس کو گنا نہیں جا سکتا ہے اس کو جمع منتہل جمع کہتے ہیں، جس کو شمار نہ کیا جا سکے، شمار نہ کیا جا سکے اس کو جمع الجمع کہتے ہیں، یعنی پلورل کا پلورل، جمع کی جمع۔ آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں پر یہ استعمال کیا گیا، مساجد یہ بھی جمع منتہل جمع ہے، فضائل یہ بھی جمع منتہل جمع ہے، فضائل، مصائب یہ بھی جمع منتہل جمع ہے، یعنی جس چیز کو گنا نہ جا سکے وہاں کے لیے جمع منتہل جمع استعمال ہوتا ہے۔ مساجد کے لیے استعمال ہوا کیونکہ ہم مسجدوں کو گن نہیں سکتے، لہذا لفظ مساجد استعمال ہوتا ہے۔ ما احصو فضائل علی ابن ابی طالب، ہم علی کے فضائل کو گن نہیں سکتے، لہذا جمع منتہل جمع استعمال ہوتا ہے۔ مجالس یہ بھی اسی وزن پر ہے، ہم حسین کی مجلسوں کو گن نہیں سکتے، لہذا یہیں پر بہت استعمال ہو رہا ہے۔ عجائب، ہم علی کے عجائب کا شمار نہیں کر سکتے، لہذا لفظ عجائب استعمال ہو رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجو محمد۔ اور رسول سے کہا جا رہا ہے نادی علی مد، بہت توجہ رہے، کم وقت میں بات مکمل کرنا ہے۔ نادی علی مظہر العجائب، اے رسول علی کو پکاریے جو مظہر عجائب ہے۔ رسول سے کہا جا رہا ہے جو مظہر عجائب ہے۔ ارے رسول کے سامنے تو پوری دنیا خلق ہوئی ہے، کون سا دنیا کا عجوبہ ہے جو رسول نے نہ دیکھا ہو؟ یہ سامنے کائنات خلق ہوئی ہے، اس کو ہر عجائب کی خبر ہے، ہر چیز کی خبر ہے۔ اس سے کہا جا رہا ہے علی کو پکاریے تاکہ عجائب کا ظہور ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ عجائب ایسے ہیں کہ جو مخصوص ہے علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ ایک صلوات بھیجو نواز محمد، ایک صلوات بلند آواز تبر محمد وآل محمد السلام۔ تجہید ہو۔
تجدہ عونا لک فی النوائب. جلدی جلدی بات کر رہا ہوں تاکہ جلدی بات مکمل ہو جائے اور زیادہ تاخیر نہ ہو. عون، دیکھیے عون کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. عون ہے مصدر. عون کے معنی مددگار کے نہیں ہیں، معین کے معنی مددگار کے ہیں، معاون کے معنی مددگار کے ہیں. تو یہاں پر استعمال ہونا چاہیے تھا کہ علی معین ہیں آپ کے، علی معاون ہیں آپ کے، لیکن نہ معین کا لفظ استعمال کیا گیا نہ معاون کا، بلکہ عون کا لفظ استعمال کیا گیا. عون کے معنی ہے مدد، مصدر. جیسے ایک چیز ہے عدالت، ایک چیز ہے عادل ہونا اور ایک چیز ہے عدل. یہاں پہ علماء نے بتایا کہ مصدر اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جہاں کوئی اپوزٹ چیز موجود ہی نہ ہو، کوئی مخالف چیز موجود ہی نہ ہو. عادل نہیں کہا گیا علی کو، بلکہ کہا کہ علی عادل ہیں، کیونکہ اس سے خلاف عدالت کسی کام کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. معین کبھی مدد کرتا ہے، معاون کبھی مدد کرتا ہے، کبھی مدد نہیں کرتا. مگر علی نہ معین ہے نہ معاون ہے بلکہ عون ہے. یعنی نہ مدد علی سے الگ ہے نہ علی مدد سے الگ ہے. ادھر نام لو ادھر مدد کے لیے آ جاتے ہیں. ایک صلوات بھیجے بڑا نواز محمد اور رسول سے کہا جا رہا ہے مدد کے لیے پکاریے، رسول سے کہا جا رہا ہے مدد کے لیے بلائیے، علی کو مدد کے لیے بلائیے. میں توجہ چاہوں گا، یہ کون رسول ہیں؟ یہ رسول وہ ہیں جن کے قلب میں قرآن بھی ہے، جس کے قلب میں توریت بھی ہے، جن کے قلب میں انجیل بھی ہے، جن کے قلب میں زبور بھی ہے. وہ اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، وہ اشارہ کریں تو سورج پلٹ آئے، وہ اشارہ کریں تو زہرہ ستارہ تمیز میں آ جائے. وہ اگر اپنا لعاب دہن کھاری پانی میں ڈال دیں تو وہ میٹھے پانی میں تبدیل ہو جائے. اگر اشارہ کریں تو بہتے ہوئے دریا رک کر کلمہ پڑھنے لگیں. ان کے اشارے سے درخت کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے اشارے سے پتھر کلمہ پڑھتے ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے کہ علی کو مدد کے لیے بلاؤ، علی کو مدد کے لیے بلاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی صرف ہمارے مشکل کشا نہیں ہے بلکہ رسول کے مشکل کشا کا نام علی ابن ابی طالب ہے. ایک صلوات میرے بڑے نواز یہ رسول وہ ہے جس کے بعد قرآن بھی ہے، جس کے بعد وحی بھی ہے، جس کے بعد حدیث بھی ہے، جس کے بعد عصمت بھی ہے، جس کے بعد رسالت بھی ہے، جس کے بعد نبوت بھی ہے، جس کے بعد جبریل بھی ہیں، جس کے بعد میکائیل بھی ہیں، جس کے بعد ملائکہ بھی ہیں، جس کے بعد فرشتے بھی ہیں. دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو رسول کے پاس موجود نہ ہو. لیکن اللہ اعلان فرما رہا ہے ساری طاقتیں ایک طرف، خیبر اس وقت تک فتح نہیں ہوگا جب تک علی کے قدم نہیں آ جائیں گے. تلوار بھیج رہا نواز محمد والی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بس ایک آخری پہلو درس کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد دو چار جملے اور ہیں. آپ دیکھیں درس کرنا ہے، آپ دیکھیں کہ نادر، بہت توجہ رہے، بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے انشاءاللہ، بہت نازک پہلو درس کرنا چاہتا ہوں. ناد علی مظہر العجائب تجد عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سید علی بولایت کا یا علی یا علی یا علی. شروع میں جتنے بھی صیغے ہیں وہ غائب کے صیغے ہیں. جو غائب کے صیغے وہ علی وہ علی وہ علی وہ علی وہ علی جو مظہر عجائب ہے، وہ علی جو ہم و غم کو دور کرتا ہے، وہ علی وہ علی. لیکن یہ کہا کہ وہ علی سے بے ولایت کا کہاں سے آ گیا؟ ارے توجہ ہے کہ اے علی آپ کی ولایت، ابھی تو وہ ہو رہا تھا، وہ علی وہ علی وہ علی، یہ آخر غیب حضور کیسے بن گیا؟
یہ غیب شہود کیسے بن گیا؟ ارے وہ علی یہ تھرڈ پرسن سے یہ فرسٹ پرسن کہاں سے آ گیا؟ ابھی تک ہو رہا تھا وہ علی کے فضائل بیان ہو رہے تھے، ایک دم سے ولایت کا علی بھی، آپ کی ولایت تو ہمیں سورہ الحمد میں مثال مل گئی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ اللہ، اس کی حمد، وہ اللہ جو رب ہے، وہ اللہ جو رحمان ہے، وہ اللہ جو رحیم ہے، جو اللہ جو مالک دین ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس سے مدد کیا دے؟ یہ وہ سے تو کہاں آ گیا؟ یہ وہ سے تو کہاں آ گیا؟ تو سورہ الحمد وہ کیمیا ہے جو غیب کو حضور میں بدل دیا کرتا ہے، تو نعت علی بھی وہ کیمیا ہے جو علی کے غیب کو حضور میں تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز محمد حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ علی وہ ہے کہ تمام انبیاء کی مدد ان نے خفیہ طریقے سے کی ہے اور میری مدد ظاہر ہو کر کی ہے۔ حقیقت بھی یہ ہے، جب تاریخ انبیاء یہاں تک کہ دو تین روایتیں جلدی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، مولا کس کی مدد کی اور کس کے مشکل کشا ہیں۔ میں دو تین جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ تشریف فرما ہے، مولا جیسے جبریل موجود ہے وہاں کے اوپر، جیسے ہی مولا علی تشریف لائے جبریل تعظیم کے لیے اٹھے، مولا علی کی تعظیم کے لیے جبریل اٹھے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ کو علم ہے کہ کیوں تعظیم کے لیے اٹھے ہیں، مگر دنیا کو بتانا بھی تو ہے، دنیا کو خبر بھی تو کرنا ہے، اے جبریل تم علی کی تعظیم کے لیے کیوں اٹھے؟ کہ یہ میرا مشکل کشا ہے، یہ میرا مشکل کشا ہے۔ کیسی مشکل کشائی؟ کہ جس وقت میں مجھ کو اللہ نے مجھے خلق کیا تھا تو اللہ نے مجھ سے سوال کیا کہ تم کون ہو اور میں کون ہوں، میں کون ہوں اور تم کون ہو، میں کون ہوں اور تو کون ہے، میں کون ہوں اور تو کون ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا جواب دوں۔ یہ تو میں چل رہی تھی، یہ تو میں چل رہی تھی، میں کون ہوں اور تو کون ہے، میں کون ہوں اور تو کون ہے۔ اس وقت کے نور ظاہر ہوا تھا اور اس نے میری مشکل کو حل کیا تھا اور مجھے تعلیم دی تھی۔ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ انت رب الجلیل و اسمک جمیل و انا جبریل انا عبدک الذلیل و اسمی جبریل۔ اگر یہ نہ ہوتے تو میں بغیر نام کے رہ جاتا۔ ایک صلوات بھیج محمد والے، ایک صلوات بلند آواز پر محمد محمد۔ جناب عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، میں جلدی سے ایک دو روایتیں، جناب عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، روایت کرتے ہیں، بہت بڑے راوی ہیں، بہت معتبر راوی، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں جب رسول کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا ایک بہت بڑا جن ہے جو رسول کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی جسم ایسا تھا کہ جیسے کوئی بہت بڑا اونٹ ہو، بہت بڑا اونٹ ہو، ایسا جن رسول کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اور رسول اللہ کے پاس وہ کچھ کوئی مسائل پیش کر رہا تھا کہ یہ کہ علی آ گئے، یہ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، یہ کہ علی آ گئے۔ جیسے ہی علی کو آتے دیکھا اس نے سکڑنا شروع کیا، اس جن نے، یا تو اونٹ سے بھی بڑا اس کا جسم تھا، یا سکڑتے سکڑتے وہ چڑیا کے برابر ہو گیا اور رسول کے پیچھے چھپ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول اس جوان سے مجھے بچا لیجئے، اس جوان سے مجھے بچا لیجئے، اس جوان سے مجھے بچا لیجئے۔ کہ کیا بات ہے، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ کہ جس وقت نوح اپنے کشتی میں سواریوں کو سوار کر رہے تھے اور کشتی چلنے والی تھی تو میں وہاں پر داخل ہو گیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ نوح کی کشتی کو پلٹ دوں، نوح کی کشتی کو الٹ دوں، تو یہی نوجوان میرے سامنے آیا تھا، تلوار کے وار جو کیا تھا تو میرا ہاتھ کٹ گیا تھا، یہ ہاتھ ابھی تک کٹا ہوا ہے، تو اسی نے میرا ہاتھ کاٹا تھا، ارے مجھے اس سے بچا لیجیے۔ اس کا مطلب ہے کہ نوح کی کشتی کو بچانے والا بھی اگر کوئی تھا تو علی ابن ابی طالب ہے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا محمد
ایک صلوات بلند آواز صدر محمد علیہ وسلم۔ بس آخری روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں کیونکہ دامن وقت کی گنجائش سے مجھے اندازہ ہے کافی تاخیر ہو چکی ہے۔ جناب سلمان فارسی کہ جو 300 برس کی عمر تھی ان کی تقریباً اس وقت رسول اللہ کی خدمت میں آئے ہیں۔ رسول اللہ مولا علی بھی نوش فرما رہے ہیں کھجوریں، اور جناب سلمان فارسی بھی کھجوریں نوش فرما رہے ہیں۔ مولا علی نے یہ کیا کہ جتنی وہ کھجوریں کھاتے جاتے تھے گٹھلی انکیاں ڈالتے جاتے تھے۔ جو کھجور کھاتے تھے وہ جناب سلمان فارسی کی تشتری میں گٹھلی اپنی ڈال دیتے تھے۔ تو تھوڑی دیر بعد سلمان فارسی نے دیکھا، اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا کہ آپ اپنی عمر دیکھیے اور میری عمر دیکھیے۔ آپ کی عمر 27 برس کی ہے اور میری عمر ہے 327 برس۔ آپ مجھ سے مزاح کر رہے ہیں، میں تو آپ سے عمر میں بہت بڑا ہوں، میں آپ تو سن میں بہت بڑا ہوں۔ مولا علی نے مسکرا کر کہا وہ واقعہ بھول گئے جب صحرائے اردن میں تم سمندر کے کنارے جا رہے تھے، تمہیں ایک شیر مل گیا تھا، تم شیر سے ڈر گئے تھے، تو ایک نوجوان سامنے آیا تھا، اس نے تلوار کے وار سے شیر کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، تم نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا، تم پھولوں کا کاروبار کرتے تھے، تم نے خوبصورت گلدستہ بنا کر اس نوجوان کو دیا تھا، وہ گلدستہ یاد ہے؟ کہاں گلدستہ یاد ہے؟ مگر اس سے آپ سے کیا مطلب؟ کہا کمبل وہ گلدستہ لے کر آ جاؤ۔ اب جب گلدستہ آیا تو دیکھا اسی طرح سے تر و تازہ تھا جس طرح سے 100-300 سال پہلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کبھی علی پرانے ہو سکتے ہیں، نہ علی کو دیا ہوا تحفہ کبھی پرانا ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات بلند صدر محمد۔ وہی آقا جو انبیاء کے مددگار رہا، وہی آقا جو رسولوں کا مددگار رہا، وہی آقا جو فاتح بدر ہے، جو فاتح خندق ہے، جو فاتح حنین ہے، زخمی حالت میں ہے اور بستر پر تکلیف سے تڑپ رہا ہے۔ جتنا جتنا وقت گزرتا جاتا ہے مولا کی اذیت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، درد بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ طبیبوں نے کہا کہ صرف اور صرف آپ دودھ نوش فرمائیں۔ کوفے مشہور ہو گیا کہ طبیبوں نے مولا کو دودھ بتایا ہے کہ دودھ نوش فرمائیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، امام حسن باہر نکلے، دیکھا ایک ماں ہے اور 2 چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ ہے۔ کہا کیا بات ہے، آپ لوگ کیوں آئے ہیں؟ کہ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ ہمارے آقا و مولا کو طبیب نے دودھ بتایا ہے، ہمارے پاس ایک بکری ہے، اس کا دودھ دے کر میرے بچے یتیم ہیں، ان کا باپ موجود نہیں ہے، بچے یتیم ہیں، ان کا دودھ تو ہم دوہتے ہیں، آدھا دودھ بچوں کو پلا دیتی ہوں، آدھا فروخت کر دیتی ہوں، جس سے آزو کا آج میرے بچوں نے انکار کر دیا ہے کہ ہم دودھ نہیں پیئیں گے، ہمارے آقا تک ہمارا حصہ پہنچا دو۔ علی سن کر تڑپ گئے، ارے پوری زندگی یتیموں کی خدمت میں بسر ہوئی ہے، میں کیسے یتیموں کا حصہ لے لوں؟ عہدیداروں، اتنی روایت کہتی ہے کہ اتنا چہرے کا رنگ زرد ہو گیا تھا کہ جہاں کے اوپر پیشانی پر زرد رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ پٹی کہاں پر بندھی ہوئی ہے۔ مسلسل آپ 3 دن سے یہ مصائب سن رہے ہیں، زیادہ تفصیلی مصائب کا موقع نہیں ہے، چند منٹ میں مجلس ختم ہو جائے گی۔ ہاں جیسی جناب زینب کی نظر پڑی گھبرا گئی، امام حسن کو بلایا، اے بھیا آپ دیکھ رہے ہیں بابا کا کیا حالت ہو رہا ہے، چہرے کا رنگ اتنا زرد ہو گیا ہے، کسی ماہر طبیب کو بلائیے، شاید کوئی افاقہ ہو جائے۔ ماہر ترین طبیب بلایا جاتا ہے، زخم سر کا وہ معائنہ کر رہا ہے۔ تمام اہل حرم امید میں ہے کہ شاید وہ کچھ خوشخبری دے دے، شاید یہ بتا دے کہ ہاں مرض میں جو ہے وہ افاقہ ہو جائے گا، مرض کم ہو جائے گا۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ جب اس نے زخم سر کا معائنہ کیا تو خاموشی سے کھڑا ہوا، زبان سے کچھ کہا نہیں، بلکہ زبان پر صرف اتنا آیا انا للہ
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آقا اب جو وصیتیں کر رہا کر لیجیے، کیونکہ زہر کا اثر اتنا گہرا ہو گیا ہے کہ اب افاقے کی کوئی امید نہیں ہے۔ امام نے وصیتیں فرمانا شروع کی، سب کو قریب بلایا، امام حسن کو قریب بلا کر اپنے جتنی اولادیں تھیں ان سب کو ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا، اے حسن یہ تمہارے حوالے، اے حسن یہ تمہارے حوالے، حسن یہ تمہارے حوالے، سب کو امام حسن کے حوالے کر دیا۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ ایک بچہ ایسا ہے جو دیوار کی طرف رخ کیے ہوئے زار زار رو رہا ہے، مگر مولانا نے امام حسن کے حوالے نہیں کیا۔ جیسے یہ منظر دیکھا تو ماں ہاتھ جوڑ کر آگے بڑھتی ہے، آقا کیا میرے بچے عباس سے کوئی خطا ہو گیا، میرے بچے عباس سے کیا کوئی قصور ہو گیا ہے؟ مولا علی طرف گئے، اے ام المؤمنین یہ آپ کیا کریں گے؟ بھلا عباس سے کوئی قصور ہو جائے؟ نہیں آقا، آپ نے سب کو امام حسن کے حوالے کیا، میرے بچے عباس حسن کے حوالے نہیں کیا۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسن سے کہا، اے بیٹا تم ہٹ جاؤ، اے حسین تم قریب آ جاؤ۔ امام حسین قریب آتے ہیں، جناب عباس کو قریب بلایا، جناب عباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھوں میں، اے حسین یہ عباس تمہارے حوالے ہے، اے حسین یہ عباس تمہارے حوالے ہے۔ اس سے پہلے صرف امام حسن سے کہا تھا، اے حسن یہ تمہارے حوالے تمہارے حوالے، لیکن جب امام حسین اور جناب عباس کی نوبت آئی تو پہلے امام حسین سے کہا، اے حسین یہ عباس تمہارے حوالے ہیں، اور پھر جناب عباس کا رخ کیا، اے عباس میری وصیت یاد رکھنا، یہ حسین تمہارے حوالے، جب تک زندہ رہنا حسین پر کوئی ہاتھ نہ آنے دینا۔ عزادارہ کی روایت میں نے دیکھی ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے وصیتیں کر لی، سب سے وصیتیں کر لی، آخر میں اپنی بیٹی زینب کو قریب بلایا، اے زینب قریب آ جاؤ، اے زینب قریب آ جاؤ۔ جناب زینب قریب آئیں، اے زینب اپنا چہرہ جھکاؤ، اپنا چہرہ جھکاؤ، اتنا جھکاؤ کہ میرے ہونٹوں کے قریب تمہارے کان آ جائیں۔ ایسی بات کہنا چاہتا ہوں جو کسی دوسرے سے نہیں کہنا ہے، ایسی بات کہنا چاہتا ہوں جو کسی دوسرے سے نہیں کہنا ہے۔ اے زینب تم سن لو یہ بات۔ اچھا جناب زینب نے بات سنی، اپنا چہرہ ہٹا لیا، پھر ایک نے پوچھا کیا وصیت کی؟ کہ ابھی موقع نہیں ہے، ابھی نہیں بتا دیتے۔ یہ وصیت کب کھلی تھی؟ جب زینب وہاں پہنچی تھی، جب حسین کے بے سر کا لاشا پڑا ہوا تھا، اس وقت وصیت کھلی۔ علی نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے حسین کی لاش کا بوسہ لے لینا۔ ایک وصیت جناب زینب سے کی تھی اور دوسری وصیت امام حسین سے کی تھی، اس کا انداز بھی یہی اختیار کیا تھا، اے حسین اپنا سر میری طرف جھکا لو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے سر جھکایا، علی نے کان میں کچھ کہا، حسین نے بھی وہ وصیت بتائی نہیں کہ میرے بابا نے کیا وصیت کی تھی۔ وصیت کب ظاہر ہوئی؟ جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے، بیویوں سے رخصت ہوئے، جناب زینب سے رخصت ہوئے، جب گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے، کہا زینب بہن ذرا اپنی چادر اپنے بازو سے ہٹا دو، چادر بازو سے ہٹا دو۔ بھیا کیا بات ہے؟ بابا کی وصیت پوری کرنا چاہتا ہوں۔ جاتے وقت کہا تھا ارے میں تو موجود نہ ہوں گا، زینب کے بازوؤں کا بوسہ لے لینا جس میں بازار کوفہ شام میں رسیاں باندھی جائیں۔ بس مجلس ختم ہو گئی عزاداروں، ہاں اب آخری وقت آ رہا ہے، تب آپ چاروں طرف بستر کے گرد سب کے موجود ہیں۔ یہ کہا مولا کی زبان سے نکلا، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ۔ زینب نے طلب کر کہا بابا آپ کس کو سلام کر رہے ہیں؟ کہ رسول آ گئے ہیں۔ ارے تمہاری ماں فاطمہ زہرا آ گئی ہیں، میری ماں بھی آ گئی ہیں، حمزہ بھی آ گئے ہیں، سب کے سب میرے گرد جمع ہو گئے ہیں۔ بابا یہ سب کاہے کے لیے آئے؟ یہ سب مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ زینب خدا حافظ، حسین خدا حافظ، حسن خدا حافظ، تم
سب کو اللہ کے حوالے کیا۔ عزادارو آخری جملے سن لیجئے، جنازہ نکلا ہے، اس طرح سے جنازہ نکلا کہ جدھر سے جنازہ جاتا تھا دیواریں جھک کر سلام کہتی تھی، السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ جدھر سے گزرتا تھا جنازہ درخت جھک کر سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ مسجد حنانہ کے قریب سے گزرے، مسجد کی میناروں نے جھک کر سلام کیا، اے آقا ہمارا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ دیکھنے والوں نے منظر دیکھا کہ ایک طرف تو امام حسن امام حسین لگے ہوئے ہیں، دوسری طرف سے تابوت خود بخود اٹھا ہوا ہے۔ امام حسن امام حسین سے کسی نے پوچھا، آقا ہم یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف تو آپ لگے ہوئے تھے اور آگے سے جنازہ خود بخود اٹھا ہوا تھا، یہ کیا منظر تھا؟ امام نے فرمایا جبریل و میکائیل بابا کا جنازہ اٹھانے آ گئے تھے، میں جبریل و میکائیل کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کرنا چاہتا ہوں۔ ارے علی کے اور بیٹے موجود تھے، کوئی بھی جنازہ اٹھا سکتا تھا، تم یہاں تو آ گئے، آ کر کربلا میں دیکھو ایک غریب کا جنازہ زمین پر بے غسل و کفن پڑا ہوا، کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں ہے۔ بیٹا ہے تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ آج جب زینب پہنچی ہیں، فضا نے دیکھا کہ شہزادی کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، فضا گھبرا گئی، شہزادی آپ کے چہرے کا رنگ زرد کیوں ہے، بدن پر تھرتھری کیوں ہے؟ فرمایا اے فضا تم نے کیا کوئی آواز نہیں سنی؟ کہا نہیں میں نے کوئی آواز نہیں سنی۔ شہزادی فرماتی ابھی میرے کانوں میں آواز آئی ہے، اے سوارو ابھی گھوڑوں سے اترنا نہیں، ابھی نوازے رسوال ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، درمیان میں جس پہ حسینی زینب اپنے کو گھوڑوں کی ٹانپوں میں ڈالے دے رہی تھی، مجھے پامال کر دو، میرے بھائی کو پامال نہ کرو۔ امام زمانہ نے فریاد کی ہے، میرا سلام ہو میرے جد حسین پر کہ جب گھوڑوں کی ٹانپوں نے جس پہ حسینی کو پامال کیا ہے تو دائیں پسلیاں ٹوٹ کر بائیں طرف آ گئی تھی، بائیں پسلیاں ٹوٹ کر دائیں طرف۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔